أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 80 اور آیت نمبر 81 یہ دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی آیات میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اطمینان دلایا کہ آپ ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اپنا دل تنگ نہ کریں، اپنے آپ کو غمگین نہ کریں، جو حق بات کو سننے کی استعداد خود ضائع کر چکے ہیں، جن کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت اور استعداد ختم ہو گئی، اور ختم بھی خود ان کی وجہ سے ہوئی، ان کی حرکتوں کی وجہ سے ہوئی. تو اب اگر وہ ایمان قبول نہیں کرتے، ہدایت قبول نہیں کرتے، محروم جاتے ہیں دنیا سے، تو آپ ان کے اوپر غم نہ کریں، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جہنم کا حقدار خود بنایا ہے. باقی جہاں تک آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کا کام ہے، وہ دعوت الی اللہ ہے، وہ آپ نے پورا کر دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی. لہٰذا اب ان کا محروم ہو جانا، اس کی مسئولیت اور اس کا سوال آپ سے نہیں ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی، اطمینان دلایا. آج کی جو یہ دو آیتیں ہیں یہ اسی تسلی کا ایک تسلسل ہے. یعنی اللہ پاک نے ایک مثال دے کر، ایک تشبیہ دے کر آپ علیہ السلام کو سمجھایا. جیسے مثال آپ سے عرض کروں کہ ایک ڈاکٹر کے پاس دن میں کتنے پیشنٹ جاتے ہیں، مریض جاتے ہیں دوائی لینے کے لیے. اچھا، انسان ہے، طبیعت ہے، فطرت ہے انسان کی کہ یہ مانوس بھی ہو جاتا ہے. تو بعض جو ایسے خوش مزاج، خوش اخلاق ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اپنے مریضوں کا علاج کرتے 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 ان سے ایک قلبی تعلق جوڑ دیتے ہیں. علاج کر رہے ہیں، اصل تو وہ ان کا پیشنٹ ہے، ان کو دوائی دے رہا ہے، انجیکشن لگا رہا ہے، لیکن اتنی مانوسیت ہو جاتی ہے کہ ایک تعلق ہو جاتا ہے. اب کچھ عرصے کے بعد ڈاکٹر کے سامنے اپنے اس پیشنٹ کی رپورٹ آئی، پتہ چلا کہ جی اس کا مرض جو ہے اب لا علاج ہو چکا ہے. اب اسباب کے درجے میں یہ مریض لا علاج ہے. کیا مطلب؟ یعنی اب یہ دنیا میں کچھ دنوں کا مہمان ہے، اب چلا جائے گا. اب آپ بتائیں کہ یہ رپورٹ دیکھنے کے بعد اس ڈاکٹر کے دل کو صدمہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا؟ کیوں پہنچے گا؟ اس لیے کہ اتنا عرصہ ساتھ رہنے سے وہ مانوسیت ہو گئی ہے نا. لیکن کیا یہ ڈاکٹر اس مریض کی اس رپورٹ کا ذمہ دار سمجھا جائے گا کہ بھئی آپ قصوروار ہیں، اس کی رپورٹ اس لیے خراب آئی؟ نہیں، بلکہ کہا جائے گا کہ آپ نے تو جو ان کو پرہیز بتایا، جو میڈیسن بتائی، جو ترتیب بتائی، وہ مان نہیں رہا تھا، بد پرہیزی پہ بد پرہیزی کرتا چلا جا رہا تھا. لہٰذا اپنے آپ کو لا علاج بنانے والا وہ مریض خود ہے، لہٰذا ہلاکت میں تو وہ خود گرا. لیکن ڈاکٹر کو صدمہ اس لیے ہوا کہ ایک ربط اور ایک تعلق رہ چکا تھا. تو اس ڈاکٹر کو تسلی دے گا بڑا ڈاکٹر کہ ڈاکٹر صاحب پریشان نہ ہو، یہ تو ہے، معمول کا حصہ ہے، آپ کا اس میں کیا قصور، آپ مت لیں. یہ تو ایک عام امتی کی بات مثال دے رہا ہوں دوستو. اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امت کے لیے غم ہے، اور امت سے جو محبت ہے، اور امت سے جو تعلق ہے، اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس لیے حدیث مبارکہ میں
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو خود مثال دے کے سمجھایا، فرمایا میری مثال تو اس شخص کی ہے جس نے ایک آگ جلائی ایک جگہ پر، اس آگ جلانے کے بعد اس پہ طرح طرح کے حشرات الارض، پروانے پتنگے جو آگ روشنی دیکھ کے جمع ہوتے ہیں وہ جمع ہو گئے، اور جمع ہونے کے بعد وہ جا کے اس آگ کی طرف بڑھنے لگے۔ اب یہ پروانہ، یہ پتنگا، یہ جب آگ کی طرف جائے گا تو کیا انجام ہوگا؟ جل کے بھسم ہوگا۔ تو کہا اس شخص نے ان کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو بڑھایا، یہ پوری کوشش کر رہا ہے تاکہ کوئی اس آگ میں نہ جائے، لیکن وہ پروانے پتنگے خود جا کر اس آگ میں گر رہے ہیں، تو اس آدمی کا کیا قصور ہے؟ آپ علیہ السلام نے اپنی مثال دی کہ میں تمہارے لیے ایسی حیثیت رکھتا ہوں کہ جہنم کی اس جلنے والی آگ سے میں تمہیں بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں، لیکن اگر میری امت میری بات نہیں مان رہی اور میرے روکنے اور منع کرنے کے باوجود زندگی ایسی گزار رہی ہے جو ان کو جہنم کا حقدار بنا رہی، تو اس میں میرا کیا قصور ہوگا؟ لیکن ایک قلبی صدمہ ہوتا ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا۔ اس لیے پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے اللہ کی ذات ہوتی ہے نا، لیکن کسی کو سمجھانے کے لیے بڑے کو لایا جاتا ہے۔ کوئی چھوٹا نہ سمجھ وہ ناراض ہو جائے تو بھائی اس کو ماں سمجھائے، باپ سمجھائے، وہ نہیں سمجھائیں گے تو اس کے استاذ کو لائیں گے۔ اچھا استاذ کو صدمہ پہنچ جائے تو استاذ کو تو شاگرد تسلی نہیں دے سکتا، کہا جائے کہ بھائی اس استاذ کے استاذ کو لایا جائے، ہے نا۔ صحابی کو صدمہ ہوگا تو ان کو سمجھانے کے لیے کون ہوں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہے، تکلیف ہے، تو آپ کے اس غم اور صدمے کو کون دور کرے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہ آیات حقیقت میں تسلی ہے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا چاہتے ہیں، آپ کے دل کے بوجھ کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے جو انداز اختیار فرمایا، اصل بات جو آج کی آیات میں سمجھنے کی ہے کہ اس سمجھانے کے لیے انداز جو اختیار کیا وہ تشبیہ والا ہے۔ وہ انداز کون سا ہے دوستوں؟ تشبیہ سمجھتے ہیں؟ کسی بات کو سمجھانے کے لیے انسان دوسری چیز کو پیش کرے، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے دیکھا بھائی کسی نے بڑی بہادری دکھائی، 10 آدمیوں کو پچھاڑ دیا، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ بھائی فلاں تو شیر کی طرح ہے، تو اس فلاں کی بہادری کو تشبیہ دے دی کس سے؟ شیر سے نا۔ تو کہا جائے گا بھائی یہ تشبیہ والا کلام ہے۔ یا ایک آدمی کو آپ نے کسی کام پہ لگایا اور وہ ہر کام غلط ہی غلط کرتا چلا جا رہا ہے، تو لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے ہو گئے لیکن رہے گدھے کے گدھے، یعنی اس کے کاموں کی غلطی کو تشبیہ دی کس سے؟ گدھے سے۔ آپ کو میں نے دونوں مثالیں دے دی۔ تو اب بعض دفعہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جب کلام کون سا استعمال ہو؟ تشبیہ کا۔ اب یہ جو 2 آیتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر کو تسلی دینے کے لیے تشبیہ کا کلام استعمال فرمایا۔ اب آپ ترجمہ سنیں۔ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لا تسمع الموتى، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ کن کو نہیں سنا سکتے؟ مردوں کو۔ تو میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ کیا پیغمبر دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ وہ قبرستان جا کے مردوں سے بات چیت کریں، یا پیغمبر کی محنت زندہ لوگوں پہ ہوتی ہے؟ زندہ لوگوں پہ ہوتی ہے نا۔ تو یہ بات تو صاف ہے کہ آیت میں اللہ پاک نے لفظ تو استعمال فرمایا الموتى، کس کا؟ مردوں کا، لیکن اس سے مراد قبر والے مردے نہیں، اس سے مراد وہ مردے ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے میں نے عرض کیا کلام تشبیہ ہے، اور یہ تو تھوڑی سی بات سے دیکھیں آپ ساتھی بھی ماشاءاللہ سب سمجھ گئے، یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی جن کے دل مردہ ہو چکے، جنہوں نے اپنے دلوں کا جنازہ نکال دیا،
اس کو بالکل تباہ کر دیا، استعداد ختم کر دی. اب ان دلوں پر محنت کرنے سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آگے فرمائے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ نہیں سنا سکتے بہرے کو اپنی پکار. بہرا وہ ہوتا ہے جس کے کان کام نہیں کرتے نا، بہرا جس کو سنائی نہیں دیتا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے. تو یہ کوئی مشکل بات ہے دوستوں؟ کیا نعوذ باللہ آپ علیہ السلام کو یہ بات نہیں پتہ تھی کہ بہرا میری بات نہیں سن سکتا؟ لہٰذا یہاں بہرے سے مراد کانوں کا مردہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بہرا ہے جو حق کی بات، ہدایت کی بات قبول کرنے سے کان بند کر دے. ورنہ بہرا تو کوئی بھی نہیں سن سکتا، چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے، چاہے صحابی ہے چاہے غیر صحابی ہے. پہ آج تک کسی نے کہا کہ میری بات بہرا سن سکتا ہے؟ نہیں. یہاں لفظ تو استعمال ہوا الصم بہرے کا، لیکن اس سے مراد کانوں کا بہرا نہیں، بلکہ حق اور ہدایت کی بات کے سننے سے جو بہرا ہو جائے، حق نہیں سننا چاہتا. مثال کے طور پہ ابھی درس ہو رہا ہے، مغرب کے بعد بیان ہوا، عصر کے بعد تعلیم ہوئی، اب ایک ساتھی بیٹھا ہوا ہے اس میں لیکن موبائل میں کھیل رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس نے اس درس کی، اس بیان کی، تعلیم کی کوئی بات سنی؟ نہیں. حالانکہ کان بالکل صحیح ہے، ہم سے زیادہ تیز سنتا ہے، لیکن ایسے لہو و لعب کے کام میں لگ گیا کہ اس کا سننا نہ سننا کیا ہوا گا؟ برابر ہو گیا. تشبیہ تھی. جو لوگ حق اور ہدایت کی بات سننے سے اپنے کان بند کر دیتے ہیں، ان کو آپ کی بات سننے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. اذا ولوا مدبرین، خاص طور پہ جب کہ وہ پیٹ پھیر کے چلے جائے، پیٹ پھیر کے چلا جائے. یہ اس لیے کہا کہ بعض دفعہ حقیقتاً ایک آدمی بہرا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا نا، لیکن آپ کے سامنے آیا اور آپ نے اس کو اشارہ کیا اور کہا کیا مطلب میرے اس کا کہ بھئی میرے لیے پانی لیا. معلوم ہوا کہ بہرے گونگے کو اشارے سے تو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے گا، لیکن یہ بہرے وہ بہرے ہیں جو پیٹ پھیر کے چلے گئے، یہ تو کسی کام کے نہیں رہے نا. دو تشبیہات ہو گئی. وما انت بهادی العمی عن ضلالتہم، اور فرمائے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے اس کی گمراہی سے. اندھے کو عمیٌ کہتے ہیں اندھا جس کی آنکھیں کام نہیں کر رہی. تو بھئی جو اندھا نابینا ہے اس کو تو نظر نہیں آ رہا، تو اندھے کو کوئی کچھ بھی کہے کہ جی آپ ایسے جائیں، پھر ایسے جائیں، پھر ایسے جائیں، پھر ایک لال مسجد ہے وہ نیو ٹاؤن مسجد ہے، کیا خیال ہے پہنچ جائے گا نا؟ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ وہ نابینا ہے. تو یہ تو ایک کامن سی بات ہے کہ نابینا کو آپ جب تک ہاتھ سے پکڑ کے نہ لے جائے یا کسی کے حوالے نہ کرے وہ نہیں جا سکتا. لہٰذا یہاں اندھے سے مراد آنکھوں کا اندھا نہیں، بلکہ اندھے سے مراد وہ ہے جس نے حق کے راستے کو دیکھنے سے اپنے آپ کو کیا کر دیا؟ اندھا کر دیا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ صحیح راستہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ کہہ رہے نہیں بھائی میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، میں تو اسی پہ ہی جاؤں گا. سمجھ میں آ گئی بات دوست؟ تو دیکھیں تین تشبیہات استعمال کی اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر کو سمجھانے کے لیے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. تو مردوں سے مراد جن کے دل مردہ ہے. آپ بہروں کو نہیں سنا سکتے، بہروں سے مراد جو حق اور ہدایت کی بات سننے سے اپنے آپ کو بہرا بنا دے. آپ اندھے کو راستہ نہیں دکھا سکتے، تو اندھے سے مراد جو اپنے آپ کو حق کا راستہ دیکھنے سے خود اندھا بنا دے. آپ سمجھ گئے بات کو؟ یہ آیات آپ کو سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ تو پھر فرمایا ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، بے شک آپ تو انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. آپ انہی کو سنا سکتے ہیں. یہاں سنانے سے مراد وہ سنانا جو فائدہ دے، جو کیا دے؟ فائدہ دے. فہم مسلمون،
اس لیے کہ وہی لوگ ہی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو ایک بات تو میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، میں نے آپ سے عرض کی، امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اور تسلی کیوں دی؟ میں نے شروع میں عرض کیا کہ آپ کا اپنی امت سے جو تعلق اور جو رشتہ ہے، اس کو اس دنیا کا انسان لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا۔ جو غم ہے، درد ہے، جو تعلق اور فکر ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ اس لیے آپ کو اپنے قیامت تک آنے والے ہر امتی کا غم فطری طور پہ تھا، فطری طور پہ، لیکن اللہ پاک نے آپ کو تسلی دی، آپ کے دل کو مطمئن کیا کہ آپ پریشان نہ ہو۔ جو خود پر بد پرہیزی کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر چکا ہے، تو اس کا بوجھ آپ کیوں لے رہے ہیں؟ آپ مت لیں، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، اس لیے کہ وہ اپنی استعداد کو خود ضائع کر چکا ہے۔ ہاں، جو بیٹھ جائے طلب کے ساتھ، سننے کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ، تو اس کو آپ سنائیں گے، تو کم ہو یا زیادہ ہو، جلدی ہو یا بدیر ہو، لیکن آپ کی بات اس کو ضرور فائدہ دے گی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، انسان جب مجلس میں بیٹھے، بڑوں کی باتیں سنے، تو دنیا کے باقی چیزوں سے کٹ جائے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ اور مصیبت یہ، ہم بیٹھتے ہیں تو موبائل نکال کے یہاں رکھ دیتے ہیں، اس جگہ پہ یہاں رکھ دیتے ہیں۔ اب بات بھی سن رہے ہیں، نیچے میسیج جو ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں کہ کیا میسیج ہے۔ تو آدھی سنی آدھی کٹی، آدھی سنی آدھی کٹی، آدھی سنی آدھی کٹی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو چاہے اس مجلس میں بیٹھے ہوئے اللہ کے ولی کتنے ہی بڑے ہوں، لیکن جب طلب میرے اندر نہیں، اور میں نے خود اپنے آپ کو اس کیفیت میں رکھا ہوا ہے کہ اتنی قیمتی باتوں کو ضائع کر رہا ہوں، تو بیکار جاؤں گا۔ اس لیے جیسے آیا ویسے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ اس لیے ہمارے اکابر، اساتذہ، بزرگ، علماء، وہ کیا کرتے ہیں؟ مجلس میں بیٹھنے کے بعد اپنے موبائل، یہ ساری چیزیں منقطع بند کر دیتے۔ وہ ہم سے زیادہ مصروف ہے دوستو، کئی گنا زیادہ مصروف ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر چکے ہوتے ہیں۔ ہم کیا تماشا کرتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی ساتھ رکھ دیتے ہیں، اور جب ٹیون بجتی ہے تو اس کو ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بعد میں، تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا دوست۔ اس لیے انسان جب اپنے آپ کو طلب دین، طلب علم کے لیے لائے، مجلس میں بیٹھ جائے، فارغ ہو جائے، تو پھر کیا کرے؟ پھر ہر چیز سے اپنے آپ کو دور کر دیں، ختم ہو جائے۔ اس لیے بزرگوں نے بہت عجیب نکتہ لکھا نا، کہ انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز کا سب سے پہلا فرض کون سا ہے دوستو؟ تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ سب سے پہلا فرض ہے نا۔ تو تکبیر تحریمہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کہاں تک اٹھاتے ہیں؟ کانوں تک۔ تو بزرگوں نے کیا فرمایا کہ دیکھیں، اللہ پاک نے اس پہلے فرض میں انسان ہاتھ سے یہ اشارہ کر رہا ہے اللہ پاک کو، اللہ دنیا پیچھے پھینک کے تیری طرف آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، پہلا فرض دنیا پیچھے چھوڑ دی، جیسے انسان اشارہ کرتا ہے نا، چھوڑ دو بھائی، اپنا کام کرے۔ یہ تکبیر تحریمہ حقیقت میں نماز کا وہ فرض ہے جو شروع میں اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ جب اللہ کے سامنے آئے ہو تو دنیا کو کہاں چھوڑ دیا؟ پیچھے چھوڑ دیا، پیچھے پھینک کے آ گئے۔ اب آ کے اللہ پاک سے مناجات کرو، اب آ کے اللہ پاک سے بات کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح ہر ہفتے صبح 11 بجے سے 11:30 تک مستورات کی اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اور عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیان اور ذکر مراقبے کی مجلس ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے ہاں مدرسے میں سہماہی امتحانات چل رہے ہیں، اس وجہ سے کل یہ دونوں مجلسیں نہیں ہوں گی، صبح مستورات کی بھی نہیں ہوں گی، اور عصر کے بعد کی جو مجلس ہے وہ مسجد میں نہیں ہوگی۔ تو ساتھی اس کو نوٹ کر لیں۔ باقی الحمدللہ ہمارے ہاں طلبہ کی جماعت آئی ہوئی ہے، اسٹوڈنٹس کی، تو عصر کے بعد ان کے معمولات ہوں گے، ان کے ساتھ جڑیں۔ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.